السلام علیکم۔ پاکستان کے بدحال شہر کراچی سے میں ہوں مسعود رضا۔ سیاسی گفتگو ضرور ہوگی، لیکن سب سے پہلے ایک بار پھر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کرونا کے حوالے سے بہت احتیاط کیجئے۔ جو نئی تیسری لہر ہے یہ انتہائی خطرناک ہے، اور جو انفیکشن ریٹ آج رپورٹ ہو رہا ہے وہ 10% سے زیادہ ہے ملک بھر میں۔ پنجاب میں 23% کے قریب انفیکشن ریٹ رپورٹ ہو رہا ہے۔ 4,500 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، 57 ہلاکتیں ہوئی ہیں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران، اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ انڈور آؤٹ ڈور شادیوں پہ پابندی لگ جائے، بازار بند ہو جائیں۔ بلکہ پنجاب میں تو یہ بھی فیصلہ کیا جا رہا ہے، اس پر سوچ بچار ہو رہی ہے کہ 10 سے 15 دن کے لیے کمپلیٹ لاک ڈاؤن کیا جائے اور لوگوں کا میل جول بالکل ختم کر دیا جائے۔ تو صورتحال بہت خراب ہے، اور یہ پہلی اور دوسری لہر سے زیادہ خطرناک ویریئنٹ ہے وائرس کا جو اس وقت اسپریڈ ہو رہا ہے اور لوگوں کو متاثر کر رہا ہے۔ وزیر اعظم صاحب کرونا میں مبتلا ہے، لیکن آج ہم نے وزیر اعظم صاحب کو دیکھا کہ نیا ہاؤسنگ اسکیم کی جو تقریب تھی اس میں وزیر اعظم صاحب وایا سیٹلائٹ لنک شامل ہوئے اور انہوں نے گفتگو کی، تو وہ بہتر ہو رہے ہیں، روبہ صحت ہو رہے ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ علیل ہیں اور انہوں نے چھٹی لے لی ہے سیاست سے 4 دن کے لیے اور اپنی تمام مصروفیات معطل کر دی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب وہ بھی بیمار ہیں، تو مریم بی بی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا کرونا ٹیسٹ جو ہے وہ نیگیٹو آیا ہے اور وہ الحمدللہ اس سے محفوظ ہیں۔ تو جب تک مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز شریف صاحبہ صحت یاب نہیں ہوتے، روبہ صحت نہیں ہوتے، یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کی شمولیت رہے گی نہیں رہے گی، پی ڈی ایم کی شیپ کیا ہوگی، اس کے حوالے سے فیصلہ نہیں ہوگا جب تک دونوں صحت یاب نہیں ہو جاتے اور سربراہی اجلاس نہیں ہوتا۔ تو سربراہی اجلاس اگلے ہفتے تک تو ہوتا ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن جو اپوزیشن کی صورتحال ہے اس میں ایک بات ہمیں ذہن میں ضرور رکھنی چاہیے، وہ یہ کہ پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو، وہ حکومت مخالف بیانیے پر قائم ہیں، اور ممکنہ طور پر کل جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں ہمیں کچھ مثبت پیش رفت دیکھنے کو ملے، کیونکہ وہاں حکومت ایک قانون پیش کر رہی ہے کہ اسٹیٹ بینک کو کس طرح مکمل خود مختاری دی جائے، اور دونوں ہی بڑی جماعتیں اس کے خلاف ہیں اور بات بھی کریں گی، تقریریں بھی ہوں گی، اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ اگلا ایک ہفتہ جو ہوگا یہ کانفیڈنس بلڈنگ کا ہوگا، کیونکہ ایمرج تو کرنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، پی ڈی ایم کو زندہ تو رکھنا ہے، لیکن کن شرائط پر آج کے پروگرام میں ہم یہ بات کریں گے۔ کیا پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتیں پیپلز پارٹی کو کوئی مشروط پیشکش کریں گی، یا اس کڑوے گھونٹ کو پی جائیں گی، یا پیپلز پارٹی سے یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ اپنا ڈیسائسو رول باقاعدہ بیان کریں کہ کیا ان کا رول ہوگا، اور کیا پاکستان پیپلز پارٹی مریم نواز شریف صاحبہ ہوں یا فضل الرحمان صاحب ہوں، ان کے جو جارحانہ سیاست ہے اس کے ساتھ اتفاق کرے گی اور واقعی کوئی ایسا ڈیسائسو رول بیان کرنے میں کے لیے تیار ہوگی جو پی ڈی ایم کو نئی زندگی بخش سکے۔ ان تمام موضوعات پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر ولید اقبال صاحب، سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، عظمہ بخاری صاحبہ بہت ایکٹیو رہنما ہیں مسلم لیگ نون کی، اور سسی پلیجو صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ عظمہ، سب سے پہلے تو آپ بتائیے، آپ کی بھی میں نے سنا ہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اللہ خیر کرے، بڑی ہمت کی آپ نے کہ طبیعت خرابی کے باوجود آپ پروگرام میں شرکت کر رہی ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ تو کرونا ٹیسٹ وغیرہ آپ نے کروا لیا اپنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ مسعود۔ آج صبح سے ابھی تک میں ٹھیک ہوں، اور یہی پرسکرائب کیا جاتا ہے کہ اگر 3 دن تک علامات ہوں کوئی تو آپ کو کووڈ ٹیسٹ کرانا چاہیے، تو مجھے آج کوئی ایسی علامت ہے نہیں، اور اللہ کرے اللہ اس موذی مرض سے سب کو بچا کے رکھے۔ پہلے کووڈ کے حوالے سے 2-3 باتیں جو آپ نے کی، میں بھی اس حوالے سے میں تمام اپنے لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ خدا را اس لہر کو بہت سیریس لیں۔ ہماری حکومت نے ہمیشہ کی طرح وہ جو ہے وہ چین ہی چین لکھ رہی ہے، ان کی کانسنٹریشن پی ڈی ایم پہ ہے، ان کی کانسنٹریشن جو ہے وہ مریم نواز کے اوپر ہے، لیکن ان کو یہ خیال نہیں ہے کہ ہمیں ایس او پیز پہ عمل کرانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وبا سے سب کو بچائے رکھے۔ یہ جو پی ڈی ایم کا معاملہ ہے یہ آپ کو کہاں جاتا نظر آ رہا ہے؟ ایک خاموشی نظر آئی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے محتاط رویہ اختیار کیا ہے، نون لیگ جو ہے وہ بھی اب کل تک تو بڑے زبردست قسم کے بیانات تھے، لیکن آج ہمیں کچھ دھیمی دھیمی معلوم ہو رہی ہے۔ کیا صورتحال آپ کو لگ رہی ہے، کیا ڈیولپ ہونے جا رہی ہے اگلے چند دنوں میں؟ دیکھیں مسعود، ایک بات تو فیکٹ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے، جو حکومت کے خلاف ایک اتحاد ہے،
اس کی اہمیت اس سے آپ کو ظاہر ہوتی ہے کہ جب سے پی ڈی ایم بنی ہے حکومت کی نیندیں اڑ گئی ہیں. اس نے صرف پورا فوکس حکومت پر پی ڈی ایم پہ رکھا ہے. اس کا کوئی لینا دینا نہیں کہ مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے, اس کا کوئی لینا دینا نہیں کہ ملک جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے, لوگوں کو ویکسین مل رہی ہے یا نہیں مل رہی. وہ پی ڈی ایم پہ فوکس رکھے ہوئے ہیں. اور پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کی ایک اہم جماعت ہے, اس کا پی ڈی ایم میں رہنا بہت امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ ہونا چاہیے. لیکن جب آپ اتحاد میں ہوتے ہیں تو کانفیڈنس جو بلڈنگ ہوتی ہے وہ بہت عرصے میں جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے, اور اس کو ٹوٹنے میں چند منٹ نہیں لگتے. اور دودھ کو اوپر نیچے تو اب تو کانفیڈنس شیک کر گیا نا, بری طرح سے شیک کر گیا کانفیڈنس. تو اب اس کے لیے کوئی پری کنڈیشن ہوگی, پیپلز پارٹی ساتھ چلنا چاہتی ہے تو کیا طریقہ کار ہوگا کہ چیزیں کلیئر ہوں, ایسے ابہام نہ ہوں, پی ڈی ایم کا ڈسپلن قائم رہے؟ اس کے لیے کیا سوچ ہے آپ کے درمیان؟ دیکھیے ہماری سوچ کی بات نہیں ہے مسعود, فیصلہ تو پیپلز پارٹی کو کرنا ہے. اور پچھلی جو سربراہ میٹنگ ہے اس میں پیپلز پارٹی نے ہی ٹائم مانگا تھا 4 اپریل کا کہ وہ اپنی سی تب بلائیں گے اور اس میں جو ہے وہ اس پہ فیصلہ کریں گے. سو ہمارے تو باقی 9 جماعتوں میں کلیئرٹی ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں, ہم کیا کرنے والے ہیں. فیصلہ جو ہے پیپلز پارٹی کو کرنا ہے. اور یہ جو ایک بار بار کہا جاتا ہے کہ جی آخری آپشن تھے استعفے, تو آخری آپشن تو آ گئی نا. اب ہمارا اسٹیٹ بینک جو ہے وہ بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح گروی رکھنے جا رہے ہیں. ہمارا ملک جو ہے اس کو پوری طرح کالونی بننے جا رہی ہے. اب اس کے بعد ہمیں مزید کیا انتظار کرنا ہے؟ اس سسٹم کا حصہ بننا, پنجاب کی حکومت میں حصہ لینا, اس سسٹم کے اندر سے ان ہاؤس چینج لے کے لا کے کسی اور کو بٹھا دینا ان حالات کے اندر, وہ ہمارے بیانیے کی نفی ہے. ہمارا بیانیہ حکومت نہیں ہے, ہمارا بیانیہ یہ ہے کہ ووٹ کو عزت ملنی چاہیے, اور جو قانون اور آئین کے دائرہ کار میں جس کا جو کام ہے ہر ادارے کا, اس کو وہ کام کرنا چاہیے. کسی دوسرے ادارے میں کسی دوسرے یعنی میں آپ کی بات سے یہ عکس کر سکتا ہوں کہ وہ آخری اسٹیج آ گئی ہے جہاں فیصلہ کن کارروائی ہونی چاہیے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے. کیا پیپلز پارٹی کے اندر بھی یہ سوچ پریویل کر رہی ہے, موجود ہے؟ سسی پلیو صاحبہ, یقینی طور پر جو آپ کی اتحادی جماعتیں ہیں, خاص طور پہ نون لیگ اور جے یو آئی, وہ جارحانہ سیاست کے موڈ میں ہے. پیپلز پارٹی نظر نہیں آتی تھی. پارلیمنٹ کے اندر کی سیاست اور تبدیلی اور ان ہاؤس چینج اس کو مسترد کرتی نظر آ رہی ہے نون لیگ بھی اور جے یو آئی بھی. کیا پی ڈی ایم کو فعال کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کو بھی جارحانہ موڈ اختیار کرنا ہوگا, اور ایسا کر سکتی ہے پیپلز پارٹی؟ شکریہ مسعود. پاکستان پیپلز پارٹی متحرک ایک رول ادا کر رہی ہے دونوں ایوانوں میں بھی اور سے باہر بھی. اور یہ پی ڈی ایم بھی اس وقت بنا تھا جب وہ اے پی سی کو ہوسٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا تھا, اور ساتھ مل کر کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ پھر یہ تشکیل دی گئی پی ڈی ایم کی. تو ظاہری بات ہے سنجیدگی تو شروع والے دن سے ہی ہے. اور ایون جب شہباز شریف صاحب جیل میں رہے یا ٹھیک بھی نہیں تھے, تو آپ کو پتا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نیشنل اسمبلی میں شروع کے دن سے ہی وہ بہت ہی متحرک رہے. بجٹ کا سیشن رہا ہو یا دوسرے احتجاج رہے ہوں, میرے خیال میں سب سے زیادہ اگر متحرک کردار لیڈرز میں سے, اور مینڈیٹ مسلم لیگ نون کو بھی ملا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی. لیکن پی ڈی ایم نے جو 26 رکاوٹ تھے میرے خیال میں اس کے حصول کے لیے جو ڈائریکشن وہ بھی ٹھیک رکھی ہے. اور اس حوالے سے ضمنی انتخاباتوں, سینٹ کا, ایون جو اسٹریٹ جو پروٹیسٹ ہے, جو ایجیٹیشن رہی ہے, اس میں بھی انہوں نے کافی حاصل کیا ہے. عوام ہمارے ساتھ رہی ہے اور اسی وجہ سے حکومت کی نیندیں اڑ گئی ہیں. اب عظمیٰ نے مختلف باتیں کی, میں ان پر نہیں جاؤں گی. انہوں نے خیر ایک تو اوورآل جو تجزیہ دیا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے حوالے سے, یہ تو بات حقیقت ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل بڑی بھرپور ایک پریس کانفرنس کی, اور اس میں بالکل انہوں نے کہا کہ ہمیں سلیو نہیں بننا, اور یہ تو پورا کمپرومائز کر دینے والی بات ہے, یعنی ایک پیرالائز کرنے والی بات ہے کہ ایگزیکٹو کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کے سامنے بھی اسٹیٹ بینک اور وہ یعنی آنسربل نہ ہو. اور یہ پالیسیز کی بات ہوتی ہے, پھر اس کی ایگزیکیوشن کی بھی بات ہوتی ہے, تو وہ کہاں جا کر ہم کھڑے ہو جائیں گے. تو ایک بہت بڑا یہ تو بہرحال ایک گرے ایریا, ایک کوسچن مارک تو لگ رہا ہے. پی ڈی ایم بالکل آگے جائے گا, اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے, جو ہمارا حق تھا اپوزیشن لیڈر کا جو عہدہ ہے, بڑا یا چھوٹا, بہرحال نیشنل اسمبلی میں میاں شہباز شریف صاحب کو ہم نے سپورٹ کیا, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ہم نے مسلم لیگ نون کو سپورٹ کیا, اور ہمارے ممبرز ہمیشہ. مگر سسی پلیو صاحب, کیسے آگے جائے گا پی ڈی ایم کا اتحاد جب پی ڈی ایم کے درمیان ہونے والے فیصلوں کو پیپلز پارٹی اہمیت نہیں دیتی؟ فیصلہ ہوا تھا کہ یہ عہدہ نون لیگ کو ملے گا. شاہد خاقان عباسی صاحب کے گھر پہ میٹنگ ہوئی تھی, بارہا اس کا ذکر ہوتا ہے, آپ کے لوگ بھی مانتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا. پھر آپ نے اس کو تسلیم نہیں کیا.
تو جب آپ تسلیم نہیں کرتے ان فیصلوں کو تو کیسے آگے جائے گا؟ مسعود، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ہم کوشش خاص کریں، ہم جیسے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ٹاک شوز میں بھی ایسی کوئی چیز نہ کہی جائے جو اس سے جو ہے ہندی میں کہتے ہیں تیلی متھمب، تو اس سے جو ہے وہ بارود نہ بن جائے. تو بات یہ ہے کہ سب کو پتہ ہے، یہ حقیقت یہ ہے کہ ہم جب بات کر رہے تھے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیے، اور اس وقت جو نام مسلم لیگ نون کی طرف سے آیا سخت ریزرویشنز تھی، اور مولانا صاحب سے بھی بات چیت ہوئی، دوسروں سے بھی. تو میں کہہ رہی ہوں چھوٹا یا بڑا عہدہ، اگر اتنا ہی چھوٹا عہدہ تھا تو اس کو ایگو کا مسئلہ نہیں بنانا گیا تھا. لیکن مریم صاحبہ ہماری بہن ہے، ہماری دعا ہے ان کی طبیعت صحت ٹھیک ہو جائے. ہمارے دل میں ان کے لیے بڑا ہی احترام ہے. اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، آپ کو یاد ہوگا نیشنل اسمبلی میں بھی جب وہ پتا چلا کہ مریم صاحبہ کی گرفتاری ہو گئی ہے تو بلاول صاحب کی آواز وہ پہلی آواز تھی کہ انہوں نے ایگریسولی پروٹیسٹ کیا اور اس کو سخت کنڈیم کیا، پھر ان کی پارٹی نے کیا. تو یہ چھوٹی بڑی چیزیں ہیں، یہ اتحاد میں ہوتی رہتی ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں، استعفیٰ کی آپ نے بات کی تو مختصر میں کہوں گی کہ بالکل ہم نے تو سب سے پہلے کلیکٹ کرنی تھی استعفائیں. اور بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ ابھی ہماری 5 تاریخ کو غالباً ہماری جو ہے یہ سی سی کی میٹنگ ہے، اور بنڈی والا جلسہ ہم نے آپ کو پتا تھا وہ ہم نے کرونا کی وجہ سے منسوخ کیا ہے. لیکن ہمارے ڈسٹرکٹ اور ڈویژن لیول پر جلسے اور یہ پروگرامز ہوں گے ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے. لیکن میٹنگ بھی ہوگی، اس میں یہ چیزیں طے ہوگی اور انشاءاللہ پی ڈی ایم جو ہے یہ قائم رہی. چلیں یہ تو ہو جائے گا، لیکن سوال اپنی جگہ یہ برقرار ہے کہ وہ اپوزیشن سینٹ میں جو سلیکٹڈ ہو چکی ہے وہ ریٹریو کیسے ہوگی، وہ الیکٹڈ کیسے ہوگی، یہ ایک سوالی نشان ہے. اس کا جواب آنا باقی ہے ابھی. سینیٹر ولید اقبال صاحب، سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، آپ نے بھی غالباً ملاقات کی تھی وزیر اعظم صاحب سے کووڈ کے دوران، تو الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی اس کے بعد؟ جی سب سے پہلے تو میں جب اس طرح کے پروگرام جس پہ مجھے آپ نے مدعو کیا ہے، اور 2 مہمان یہ لیڈیز جو ہیں میری کالیگ بھی رہی ہوئی ہیں سسی پلیجو صاحبہ سینٹ میں وہ قائد اعظم سے انسپائرڈ ایک تشبیہ ہمیشہ دیتا ہوں، وہ یہاں بھی دوبارہ دوں گا. اور وہ ایک ان کی قائد اعظم کی تصویر تھی جس میں وہ درمیان میں ہیں، اور ان کے دائیں جانب جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہے اور بائیں جانب لیڈی ماؤنٹ بیٹن ہے. تو انہوں نے لائٹر زبان میں اس تصویر کو ایک اپنا عنوان دیا، اے تھورن بٹوین 2 روزز، کہ 2 گلوں کے درمیان ایک کانٹا. تو مجھے آپ نے اسی طرح ایک تھورن بٹوین 2 روزز لا کے یہاں آج بٹھا دیا. نہیں جب شمع محفل آپ کے سامنے پرائم منسٹر محفل کی جان ہوتے ہیں. جی اللہ کا شکر ہے جی. میری پرائم منسٹر سے ملاقات تو نہیں کہہ سکتے، میں ایک ہی کمرے میں تھا پرائم منسٹر جس میں تھے جب اسلام آباد سیکیورٹی ڈائیلاگ والا جو 2 دن کا تھا سلسلہ کانفرنس کا جب وہ ہو رہا تھا، تو وہ انہوں نے اس کا افتتاحی خطاب بھی کیا، میں وہاں موجود تھا. لیکن مجھ سے کم از کم وہ 15-20 فٹ کے فاصلے پہ تھے، ان سے ویسے مصافحہ یا ملاقات نہیں ہوئی. آپ کی پارٹی بل پیش کر رہی ہے قومی اسمبلی میں، اور اپوزیشن جماعتیں اس پہ شدید ریزرویشنز رکھتی ہیں. پی ڈی ایم میں شدید اختلافات ہی صحیح، لیکن لگتا یہ ہے کہ کل سے ہی یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. جب حکومت کے خلاف، حکومت کی اقدامات کے خلاف تقریریں ہوں گی تو ماحول بننا شروع ہو جائے گا کہ پی ڈی ایم یکجٹ ہو رہی ہے. تو پی ڈی ایم میں کتنے بھی اختلافات ہوں، آپ کی پرابلم کم ہوتی نظر نہیں آتی. احتجاج اگر کرتی ہے تو آپ کے لیے پنجاب کی حد تک تو خاص طور پر نون لیگ اور فضل الرحمان صاحب ہی کافی ہوں گے. تو پرابلم ابھی بھی آپ کے لیے ہے، چاہے آپ کتنی خوشی کا اظہار کریں کہ پی ڈی ایم میں اس وقت لڑائی ہو گئی ہے اور ان میں نا اتفاقی پیدا ہو گئی، پرابلم ہے آپ کے لیے بھی. میں اس پہ آتا ہوں جی. میں تھوڑا سا کرونا پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور عظمہ بخاری صاحبہ نے بھی کیونکہ اس پہ کچھ اپنے تاثرات پیش کیے. میری عظمہ بخاری صاحبہ سے پچھلے چند مہینوں میں ملاقات نہیں ہوئی، اور کسی پروگرام پہ بھی اتفاق ایسا ہے کہ وہ نہیں ہو سکا گفتگو کا موقع. تو میں اس آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک تو بہت زیادہ ان کے ساتھ افسوس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں ان کے والد محترم کے حوالے سے. میری والدہ کے وہ کولیگ بھی رہے تھے، اور اس کے علاوہ وکلاء تحریک میں بھی میں تو تھوڑا کم حصہ لیا، لیکن میری والدہ صف اول میں تھی، اس میں بھی ساتھ رہا ان کا، اور بہت بڑا ہمارا لاس ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا کرے. ویسے پاکستان کی مثال جو ہے کورونا کی ہینڈلنگ میں، پہلی لہر، دوسری لہر، اور وہ جو لائیوز اور لائیولیہوڈز کا توازن ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کی مثالیں دنیا میں دی جاتی رہی ہیں. یہاں تک کہ امریکہ کے ایک سابق وزیر خزانہ
جو ہارورڈ یونیورسٹی کے صدر بھی رہے، لیری سمرز، انہوں نے یہ کہا ایک انٹرویو میں فرید زکریا کے ساتھ کہ اگر پاکستان جیسے اقدامات ٹرمپ انتظامیہ نے لیے ہوتے اس وقت تو 10 کھرب 10 ٹریلین ڈالرز تک وہ بچا سکتے تھے. میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو میں پر امید بھی ہوں اور چیلنجز کا کوئی انکار نہیں کر رہا. میں پر امید بھی ہوں، دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح پچھلے مراحل میں سرخ رو کیا ہمارے ملک کو اور ہماری گورنمنٹ کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام نے ساتھ دیا جس میں، کیونکہ انہوں نے اپنے لائف سٹائل کو چینج کیا. اور اگر جو بھی اب سخت اقدامات لینے پڑ رہے ہیں، تیسری لہر ہے اور یہ اس کی اسپریڈ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. جو یہ اسٹرین جو انگلستان سے خاص کر آیا ہے، تو میں اس میں چیلنجز ضرور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ میں سرخ. اللہ تعالیٰ خیر رکھے. اللہ تعالیٰ خیر رکھے. کا جہاں تک تعلق ہے جی، پی ڈی ایم کا جہاں تک تعلق ہے، وہ آپ اسمبلی کی کارروائی آئے یا جو بھی کچھ، اس وقت تو ان کی آپس میں الفاظ کی جنگ ہی چل رہی ہے. آج کا بھی آپ کو جریدہ اٹھا کے دیکھیں تو سب سے بڑی سرخیاں یہی ہیں کہ جی الفاظ کی جنگ چلتی جا رہی ہے. اور آدھے سے زیادہ ٹرم تو گزر گئی ہے گورنمنٹ کی. میرے خیال میں ان کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اب 2023 میں الیکشن آنے، انہوں نے الیکشن لڑنا ہے یا آپس میں لڑنا ہے. اور دوسرا، میں نے کہا ہے نا، اس کو کوئی بھی کارروائی کے کہہ لیں، احتجاج کہہ لیں، استعفے کہہ لیں. آج تو شہری رحمان صاحبہ کا پھر اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ جی پی جو ہے وہ استعفوں کی سیاست میں نہیں یقین رکھتی. یہ ان کا اسٹیٹمنٹ ہے. دوسری طرف اور بہت آپس میں ان کے تضادات جو ہیں وہ آ رہے ہیں. اب مختلف طریقوں سے انہوں نے مختلف، میرے کالیگز نے، فواد چودھری صاحب نے کہا کہ وہ ختم ہو گئی ہے پی ڈی ایم، شبلی فراز صاحب نے کہا کہ وہ دفن ہو گئی ہے، اور کسی ساتھی نے کہا کہ جی غبارے میں سے پھونک نکل گئی ہے. بلکہ میں نے تشبیہ جو وہ کانٹے والی دی نا، وہ تھون والی، وہ یہاں لاگو ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ غبارہ جو ہے یہ پھٹ گیا ہے، اس کی دھجیاں ہو گئی ہوئی ہیں. اب ان کو کوئی نیا غبارہ تلاش کرنا پڑے گا. اور یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ مریم نواز شریف جو ہیں وہ کس طرح کے بیانات دے رہی ہیں، اور ان کے جو، اور پرائم منسٹر تو بڑے خوش ہیں، اور انہوں نے کافی ہماری میٹنگز میں بھی اپنی خوشی کا اظہار کیا مریم نواز کی کارکردگی کے حوالے سے، کہ وہ تو اپنے گول میں بار بار گیند کو جو ہے وہ کک مار کے پھینک رہی ہیں. اور یہ دوسری طرف آج بھی صفحہ اول کی خبر میں دہرا دوں جو میں نے پڑھی ہے کہ میاں شہباز شریف سے ان کی فیملی ملنے گئی، کیونکہ وہ بھی اس وقت قید ہیں. ایسے ہی ہے. تو انہوں نے اپنے بیٹے حمزہ شہباز کو یہ کہا کہ جی آپ پیپلز پارٹی کے خلاف بالکل کوئی بیان نہ دینا، کوئی اسٹیٹمنٹ یا کوئی الفاظ کا استعمال کسی بھی قسم کے ہوں وہ نہ کرنا. اور اس پہ فردوس عاشق اوان جو ہیں پنجاب کی جو ترجمان ہیں اور مشیر ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی اب مسلم لیگ نون سے بھی ایک مسلم لیگ شین جو ہے وہ نکل آئی ہے. تو جب یہ حالات کا سامنا ہو تو میں اپنے تئیں آپ کو یہ عرض کر سکتا ہوں، میرا اپنا، میں سیاسی کارکن بھی ہوں یا پارلیمنٹ میں بھی ہوں، آبزرو بھی کر رہا ہوں، اخبار بھی پڑھتا ہوں، ٹی وی بھی دیکھتا ہوں. ٹی وی اتنا نہیں دیکھتا، اخبار زیادہ پڑھتا ہوں بائی دا وے. تو مجھے تو آپ جو کہہ رہے ہیں میں تو اس سے اتفاق، مجھے ایسے حالات جو نظر آ رہے ہیں سامنے ہیں، مجھے تو کوئی ایسا نہیں نظر آ رہا کہ جو آپ نے فرمایا کہ جی حکومت جو ہے اس کی ابھی کوئی وہ کسی قسم کی مشکل پہلے ان کو تھی یا اب ہے، بلکہ اب تو اور بھی جس طرح وہ غبارہ پھٹ گیا ہے، یہ پہلے کوئی نیا غبارہ تلاش کریں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن مجھے اس وقت تو نہیں نظر آ رہا. چلیں، آپ کا یہ خیال ہے، تحفظات ہوں. ٹھیک ہے. مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ نون لیگ کے اندر بھی اتفاق رائے موجود نہیں ہے، پی ڈی اے میں بھی اتفاق موجود نہیں ہے، حکومت کے لیے آسانی پیدا ہو گئی ہے، قانون سازی بھی اس کے لیے آسان ہو گئی ہے، آدھا وقت گزر چکا ہے. تو کیا واقعی ایسی صورتحال ہے یا پرابلمز ابھی موجود ہیں؟ ایک بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. اعظم بخاری صاحبہ، پی ڈی ایم پیپلز پارٹی کی مرہون منت تھی، ہے اور رہے گی، کیونکہ آپ کے پاس جو آپشن ہے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا اور حکومت کو گھر بھیجنے کا، وہ ایک ہی آپشن ہے کہ آپ اجتماعی طور پر اگر استعفے دیتے ہیں، جس میں پیپلز پارٹی کا اہم کردار ہو سکتا ہے. چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے آپ کو پیپلز پارٹی کی ضرورت پڑے گی. پیپلز پارٹی اس پہ تیار ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اس کے علاوہ اگر آپ احتجاج کر لیں، سڑکوں پر آ جائیں، پارلیمنٹ کے اندر کوئی کوشش کر لیں، حکومت اس سے جاتی نظر نہیں آتی. تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ کی اور مین پلیئر ہے پی ڈی ایم کا، اور اس کی پالیسیز کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا. یہی اس وقت کی سیاست ہے. کیا یہ کہنا درست ہوگا؟ میں پہلے تو مسعود، میں آپ کے سوال کی طرف آتی ہوں. پہلے تو میں دو ایک باتیں ولید صاحب کی ضرور رسپونڈ کرنا چاہتی ہوں کہ ایک تو شکریہ، انہوں نے میرے والد صاحب کی تعزیت کی. ویسے یہ رواج پی ٹی آئی میں تو نہیں ہے، لیکن ان کا شکریہ کہ انہوں نے ان کے میرے سے تعزیت کی. اب دو تین باتیں جو جریدے میں اخباریں پڑھتے ہیں، بہت خبریں پڑھتے ہیں،
ولید اقبال صاحب، کاش وہ خبر بھی پڑھ لیتے جس میں مہنگائی کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ چینی کی قیمت پھر 115 روپے ہوگی. کاش کوئی ایسی خبر بھی ان کی نظروں سے گزری ہوتی جس میں ان کو بتایا جاتا کہ جو امریکن پریزیڈنٹ ہے انہوں نے ماحولیات کے اوپر 40 ملکوں کے سربراہان کو بلایا ہے، اور اس میں جو ہمارے وزیر صاحب گھر بیٹھ کے چیمپئن ہیں ان کو نہیں بلایا، ان کو انہوں نے پتہ نہیں ماحولیات کے لیے رکھ دیا، ماحولیات پہ ان کو نہیں بلایا گیا. اب آ جاتے ہیں جو سوال آپ نے کیا. دیکھیے کوئی بھی چیز کسی چیز کی مرہون منت نہیں ہوتی. اگر اعظم نذیر تارڑ صاحب کے وکیل ہونے پہ اعتراض ہے تو پرویز الہی صاحب کا نام تو خود محترمہ کی جو ڈائنگ ڈکلیریشن ہے اس کے اندر موجود تھا، اور اس کے بعد وہ ہمارے جو ہے ڈپٹی پرائم منسٹر بھی بنائے گئے پیپلز پارٹی کی حکومت کے اندر. اور پھر یہ ہے کہ جو کنسرن تھا وہ باپ پارٹی کے لوگ، آپ یہ بھی ذرا دیکھیے کہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے حکومت کے لوگ توڑے ہیں، اور گیلانی صاحب اور شہری رحمان صاحب فرما رہی تھیں کہ وہ آزاد جو ہے وہ لوگ ہیں، اور وہ وہی ہیں وہ جو ہمارے موصوف ایک ہماری ٹکٹ پہ الیکٹ ہوئے تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ پہلے سے جلانی صاحب کو بنا دیا، اب گیلانی صاحب کو بنا دیا. کوئی جی میں آ رہی ہوں جی. میری گزارش اس میں یہ ہے کہ کوئی کسی کی مرہون منت نہیں ہوتا. اس وقت مرہون منت ہے ہم سب عوام کے، اور عوام سے ہی ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ووٹ لینے ہوتے ہیں، اور اپوزیشن پارٹیز کو عوام کی آواز بننا ہوتا ہے. اب جو عوام کی آواز بننا چاہے گا اس کی مرضی ہے، جو نہیں بننا چاہتا اس کی بھی مرضی ہے. لیکن یہ بات آپ کو میری بجائے آپ کو سسی صاحبہ سے پوچھنا چاہیے کہ جب آپ بھی اس ہمارے والے فنومنا پہ اگریڈ ہیں کہ استعفے دینے کے علاوہ اور چارہ کار کوئی نہیں ہوگا، ہم احتجاج کر لیں، ہم جو مرضی کر لیں، اس سے اس حکومت کو گرانا شاید اتنا آسان نہیں ہے. سو استعفے ہی ایک آپشن ہے. اس کے اوپر پیپلز پارٹی کیوں نہیں مانتی اس کا جواب سسی دیں گی، میں تو نہیں دے سکتی. لیکن یہ بات ہے کہ یہ استعفے دیں یا کہ اگر پیپلز پارٹی استعفوں پر نہیں آتی تو یہ حکومت کہیں نہیں جاتی. آپ کے اوپر ایک ٹیگ لگ گیا ہے فرینڈلی اپوزیشن کا یا حکومت کی بی ٹیم کا، اور یہ باتیں اب ہو رہی ہیں. تو آپ اگر جارحانہ موڈ میں نہیں آتے، استعفوں پر نہیں آتے، تو آپ پر یہ ٹیگ لگا رہے گا. دیکھیں مسعود، ہم ہمیشہ ٹارگیٹ رہے ہیں ہر حکومت میں ہر طرف سے، لیکن ہمیں پتا ہے ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہے. ہم اس وجہ سے ہم کانفیڈنٹ ہیں، ہم اوور کانفیڈنٹ کبھی نہیں رہے ہیں. ہم جو زمینی حقائق ہے اس کو بھی سامنے رکھتے ہیں. ہاں ہمارا شاید قصور یہ ہے کہ پارلیمانی بالادستی کی ہم نے نہ صرف بات کی ہے لیکن اصولاً اور یعنی قول اور فعل دونوں میں ہم نے وہ چیز پروو بھی کی ہے. جب مولانا صاحب یہ 2018 کے بعد اپوزیشن کی جماعتیں کہہ رہی تھی کہ ہم بیٹھنا ہی نہیں ہے، اوتھ ہی نہیں لیں گے، تو شاید یہ ہماری غلطی تھی کہ ہم نے کہہ دیا کہ نہیں بیٹھنا ہے. یا اس سے پہلے جب میاں نواز شریف صاحب اس سے پہلے والے الیکشن میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نہیں الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے، ہم نے پیپلز پارٹی نے زور دیا کہ نہیں لینا چاہیے، یہ میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے. ضمنی انتخابات دیکھ لیں، سینٹ کے الیکشن ابھی جو ہوئے ہیں تو اس میں بھی آپ نے دیکھا پی ڈی ایم نے کامیابیاں کی. کامیابی تو پیپلز پارٹی کو ملی، یوسف رضا گیلانی صاحب الیکٹ ہوئے. پی ڈی ایم کو حکومت کو کیا نقصان پہنچا؟ حکومت تو پہلے سے مضبوط نظر آ رہی ہے. یہ ضمنی انتخابات میں جانا اور یہ ساری اسٹریٹجی یہ پیپلز پارٹی کی ہی جو ہے یہ بات تھی، اور اس میں کافی ساری ڈیلیبریشن، کافی ساری ڈسکشن، کافی گھنٹے تک بیٹھا. اب تھوڑا مختصر میں یہ کہہ دوں کہ یہ جو واقعی حکومت کی بندوں کو توڑنے کی یوسف رضا گیلانی صاحب نے اس طرح نہیں کہا. ہم نے اپنا پورا بتایا کہ ہم جو ہے 2 ANP کے تھے، ہمارے 21 ہیں، پھر جو ہے جماعت اسلامی، اور یہ جو دلاور خان صاحب ہے یہ سینیٹر جو ہے یہ نون کے ساتھ رہے ہیں، لیکن اسٹیٹس ان کا جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ وہ اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں. ان کے انڈر میں یہ 3-4 لوگ جو ہیں انہوں نے. میرا سوال آپ سے یہ کہ کیا یہ وقت آ گیا ہے کہ اجتماعی استعفوں کی طرف جانا چاہیے اپوزیشن کو یا نہیں؟ I just wanted to make it clear کہ یہ ریکارڈ پہ یہ چیز ہے. اب یہ بات یہ ہے کہ استعفوں کی بات ضرور ابھی جو بھی فیصلہ ہوگا اس سے اب نیچرلی وہ ایک اسٹیج بنا ہوا ہے، ایک فورم ہے پی ڈی ایم کا، اس سے پہلے ہماری سی سی کی میٹنگ ہوگی اور سارے فیصلے جو ہے کنسنسس کے ساتھ مل کر بیٹھ کر لیے جاتے ہیں. اور یہ بھرپور جو جلسے ہوئے ہیں، بھرپور جو اسٹریٹجیز جو کامیاب ترین ہوئی ہیں، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا آگے رول رہا ہے. اور مزاحمت تھی تو ہمیشہ پارلیمنٹ میں دوسری ہمارے سوری لیکن مجھے کہنے دے یہ 3 سالوں میں بہت ساری پارٹیز بتر کبھی طبیعت صحیح نہیں تھی، کبھی کوئی آ نہیں سکا، کچھ بھی ہمارے لوگ جیل میں ہو، ریل میں ہو. بلاول صاحب وہاں مسلسل متحرک رہے ہیں،
اور وہاں انہوں نے کھڑے ہو کر نہ صرف پیپلز پارٹی کی اپوزیشن کی مسلم لیگ نون کی بات کی لیکن پورے عوام کی نمائندگی انہوں نے کی. یعنی کہ ہم تو روز اول سے ہم کے شروع دن سے جو ہے ہم پارلیمنٹ میں بھی کھڑے رہے, پارلیمنٹ کے باہر بھی ہر مورچہ ہم نے جو ہے وہ سنبھالا ہوا ہے, سنبھالیں گے, اس کو آگے بڑھائیں گے. اور پی ڈی ایم انشاءاللہ جو لوگوں کی خواہش ہے وہ خبر بنانا چاہتے نہیں ٹوٹے گی. پی ڈی ایم جو ہے وہ قائم رہے گا اور فیصلے کنسنسس کے ساتھ اور اچھی ڈائریکشن میں جائیں. یہ واقعی یہ چھوٹی بڑی چیزیں جس میں کبھی کبھار جو ہے موقف میں اختلاف ہو جاتا ہے کیونکہ 11 پارٹیاں ہر کسی کا مینیفیسٹو الگ الگ, لیکن ساری پارٹیز نے کیونکہ یہ جمہوری قوت ہے انہوں نے اپنے ماضی کی غلطیوں سے سیکھا ہوا ہے. تو ابھی جو بڑے فیصلے ہیں بڑی چیزیں اس کو ساتھ لگے. وقت کم ہے تو مجھے ولید اقبال صاحب کی طرف جانا, وہ اتفاق کرتے نظر نہیں آ رہے آپ کی باتوں سے. پی ڈی ایم قائم رہتی بھی ہے, رہ لے قائم, مگر جب تک آپ استعفوں کے معاملے پر نہیں آتے, احتجاجی سیاست پر نہیں آتے, حکومت کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے. ولید اقبال صاحب, میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کی جو ایکسپریشنز ہیں آپ اتفاق کرتے نظر نہیں آ رہے تھے. ایک چیز سے میں اتفاق کرتا ہوں, یہ جو انہوں نے گنوائے جس طرح سے یوسف رضا گیلانی صاحب اپوزیشن کی جماعتوں میں سب سے زیادہ اکثریت کے سگنیچرز یا سپورٹ لے کے آئے ہیں, اس میں یہ ٹھیک فرما رہی ہیں کہ اس میں اے این پی کے بھی سینیٹرز ہیں, اس میں جماعت اسلامی کے ایک سینیٹر جو کہ ووٹ دینے نہیں آئے تھے اس میں چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن میں, وہ بھی ان کا سپورٹ ان کو مل گیا. اور آئی تھنک 2 بالکل انڈیپینڈنٹس تھے اور 2 جو ہیں وہ دلاور خان صاحب, اور 4 جو ہیں وہ دلاور خان صاحب کی میں کے ساتھ جو آئے ہیں جنہوں نے سپورٹ دی ہے ان کو, ان کی گنتی بالکل درست ہے. اور اس میں صرف یہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جو اعظم نذیر تاڑر صاحب نے بھی جمع کرائی ہوئی تھی, ان کے تو جو دستخط جو تھے وہ اس میں 17 سینیٹرز کے تھے. تو یہ تو اس میں 2-4 اگر مائنس بھی کر دیں پی 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 کی طرف سے جو آئے تھے گیلانی صاحب کے ساتھ, تو بھی ان کے اعظم نذیر تاڑر سے زیادہ ان کی حمایت ود ان دی اپوزیشن جو ہے وہ تھی. اتفاق میں جس چیز سے نہیں کرتا, میں آپ کو پہلے ہی وہ تشبیہ دے چکا ہوں کہ وہ غبارے سے پھوک نہیں نکلی, وہ غبارہ پھٹ چکا ہے. اب کوئی نیا غبارہ تلاش کر کے غبارہ بھلے سے پھٹ گیا اور بیان میں اخبار سر غبارہ بھلے سے پھٹ گیا ہو, لیکن عظمہ نے بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں. انہوں نے مہنگائی کی بات کی ہے, انہوں نے پاکستان کے انٹرنیشنل ریلیشنز کی بات کی ہے, انہوں نے اسٹیٹ بینک کے حوالے سے آپ کے فیصلے کی بات کی ہے. اس پر اپوزیشن کو شدید ان کے اختلافات ہیں, وہ اتفاق نہیں کرتے آپ کے ساتھ. تو پارلیمنٹ کو چلانے کے لیے, جمہوریت کو چلانے کے لیے, تمام پارٹیز کو آن بورڈ لانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ایسا ماحول پیدا کریں جہاں پر ان کے اعتراضات دور کیے جا سکیں. ایسی کوششیں آپ کیوں نہیں کر رہے؟ یہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ کوآپریشن کا ماحول جو ہے وہ بنائیں. مطلب اس سے کوئی مثال کے طور پہ ابھی ایک آدھ دن پہلے فواد چودھری صاحب بھی اس پہ اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ ہم تو چاہ رہے ہیں اپوزیشن کے ساتھ ہم مذاکرات کریں, بیٹھیں. بل دیکھیں نا, اگر کہ ایک بل آ رہا ہے وہ کسی بھی موضوع پہ ہو, ان کو تحفظات ہیں, تو ظاہر ہے پارلیمنٹ کا جو ہے فورم وہ موجود ہے, اسی میں ہوگا, اسی کی کمیٹیز میں جائے گا, اس میں رد و بدل بھی ہو سکتا ہے, نمبر 1. اور نمبر 2, اگر یہ اسی طرح منظور بھی ہو جائے یہ بل جس طرح ہے, اور جو بھی بائی دا وے اس پہ بھی اگر آپ تجزیات دیکھیں تو اس پہ بہت سے اکانومسٹ نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا, لیکن بہت سونے جن کا ہماری پارٹی سے تعلق نہیں ہے انہوں نے اس کو ڈیفینڈ بھی کیا ہے. آپ آج کے اخبار دیکھ لیں, کل کے دیکھ لیں, پرسوں کے دیکھ لیں, اخبارات میں تو بہت سی خبریں آتی ہیں. اب میں ہر موضوع کے اوپر, تو آپ کا پروگرام کا موضوع پی ڈی ایم اور اس کا مستقبل ہے, میں اس پہ فوکس اپنا جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں. اور میں آپ کو عرض یہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جس طرح میں نے کہا نا کہ غبارہ جو پھٹ گیا ہے, وہ نیا غبارہ کوئی لائیں اور ایک نئے طریقے سے کچھ شروع کریں اثر نو. آج اگر آپ دیکھیں پی 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 کے جس بیان کو میں نے شائع ہوا آج کے اخبار میں, یسٹرڈے کا بیان ہوگا, گیلانی صاحب کا ہی شاید ہے, یوسف رضا گیلانی کا, وہ یہ ہے کہ جی پی ڈی ایم سے کوئی بھی کسی بھی ایک پارٹی کو یونیلیٹرلی نہیں نکالا جا سکتا, یعنی کہ یک طرفہ طور پہ کسی کو آپ خارج نہیں کر سکتے. اب یہ کس چیز کی علامت یا دلیل بنتی ہے اس طرح کا سٹیٹمنٹ کہ پی ڈی ایم کے اندر کسی کو خارج کرنے کی بھی غور و فکر جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جس طرح ایک اور سرخی جو آج کل کی ہے, ایک بریک لینے دیں مجھے, ایک بریک لینے دیں, بریک کے بعد پھر مزید بات کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. عظمہ, جب سے پی ڈی ایم بنی میرا تو بار بار یہ کہنا رہا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور میں موجود ہوں اپنی بات پر, کہ پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں چاہے پیپلز پارٹی ہوں یا دیگر جماعتیں ہوں,
मरियम बीबी को आप छोड़ दें और मौलाना फजल रहमान साहब को छोड़ दें, सब की नज़रें 2023 के इलेक्शन पर हैं। जितनी भी कोशिशें हैं वो यही कि माहौल गर्म रहेगा, 2023 के इलेक्शन में हुकूमत पर गोलाबारी भी होती रहेगी, आवाम में इनको एक्सपोज भी करते रहेंगे, वो आपको करते रहेंगे और तैयारी उसी की होगी। तो अब माहौल ये बन रहा है कि अब 2023 के इलेक्शन तक जाना ही पड़ेगा, इसके अलावा चारा नज़र नहीं आ रहा। वलीद इकबाल साहब बार बार कह रहे हैं गुब्बारे से हवा निकल गई, अपोजिशन की तरफ, हुकूमत की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि अब कोई वजूद नहीं है PDM का। तो पीपल्स पार्टी के इस फैसले के बाद जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का हुआ, इसमें हकीकत मालूम हो रही है। देखिए, अगर हमारे इंतज़ार करने की बात हो तो बात हमारे इंतज़ार करने की नहीं है, बात अवाम के इंतज़ार करने की है कि क्या अवाम जो है वो ये सब एडवेंचर बर्दाश्त कर सकते हैं, क्या वो इसके मुतहम्मिल हो सकते हैं कि जो इस वक्त हो रहा है। मेरी वलीद साहब के साथ तो कोई गिला ही नहीं है, यकीनन वलीद साहब को PDM की खबरें ही देखनी चाहिए, नून में से शीन निकालने की कोशिश करनी चाहिए, वही पुराना घिसा पिटा फिनोमेनन लाना चाहिए, ये यही कर सकते हैं। इनका अवाम के मामला से लेना देना नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है अवाम के बीच में तो जाना नहीं है। अब 2-3 बातें जो है ना वो फैक्ट्स की जो मैं दुरुस्तगी कर दूँ। एक तो ये कि आज़म नज़ीर ताडर साहब ने 26 मेंबरान के साइन के साथ जो है वो नॉमिनेशन जमा कराई थी, और ये जो बाकी 4-5 लोग हैं ये वही लोग हैं जो बाप के टिकट से इलेक्ट होके आए हैं, और इनका तो अब सारा रिकॉर्ड सामने आ चुका है कि ये कैसे आए हैं। और आपने देखा है तब्दीली, कितनी अच्छी तब्दीली आई है कि कल तक वो यूसुफ रज़ा गिलानी जिसको ये चैलेंज कर रहे थे, गालियां देते नहीं थक रहे थे, जो बहुत बुरे थे, आज जो है वो उनको अपोजिशन लीडर बना के वो उतराए फिर रहे हैं। वो कह रहे हैं बहुत अच्छा हो गया, पीपल्स पार्टी ने बड़ा ठीक कर लिया। तो ये कोई नया गुब्बारा बनाने के चक्कर में ये लगते हैं मुझे कि ये कोई नया गुब्बारा बनाना चाहते हैं। तो आई एम सॉरी, इनकी कोई शायद मैं नहीं समझती कि इनकी ख्वाहिश पूरी होगी। वैसे आपको याद होना चाहिए बात अपोजिशन लीडर की नहीं है, रज़ा रब्बानी साहब को पिछली दफ़ा हम मेजॉरिटी में थे, उसके बावजूद हाँ मियां मोहम्मद नवाज साहब ने रज़ा रब्बानी साहब को नॉमिनेट किया था पीपल्स पार्टी से कि वो अपोजिशन लीडर बन जाए, लेकिन उस वक्त पीपल्स पार्टी और जो PTI है उसने मिलकर संजरानी साहब को जो है वो इलेक्ट किया था। तो ये बात ओहदों की और उसकी नहीं होती, बात बहुत सारी हिस्ट्री की और बहुत सारे फैक्ट्स की होती है। और अब अगर मैं ये कह रही हूँ कि बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा सिंपल है, 26 लोग हमारे पास हैं, 31 इनके पास हैं, ये बिस्मिल्लाह करें, सुबह नो कॉन्फिडेंस मोशन जमा कराएं उसी सादिक संजरानी के खिलाफ जिसके खिलाफ ये कोर्ट जाना चाहते हैं, और कोर्ट ने भी कहा कि जाइए आप नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करें। अब इनके पास हम रिकॉर्ड के मुताबिक 57 लोग हैं ना, करें नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव। जी शशि, ये तो फिर बेहतरीन काम हो जाएगा ना। अब आपके पास भी आप ऑपोजिशन के पास तो मेजॉरिटी नजर आ रही है, तो कर लें। अब अगर आप B टीम नहीं है इस वक्त हुकूमत की, तो हम पार्लियामेंट में ही सारी कार्रवाई करने के हक में है। पहले शुरुआत पंजाब असेंबली से की जाए, बड़ा जबरदस्त वो एक जाएगा, मैसेज जाएगा। और पंजाब जो है अभी आप देख रहे हैं कि वो बिल्कुल मुतहरिक भी है, बाशऊर भी है, और वहाँ संजरानी साहब के लिए तो आप कोर्ट में गए ना क्या है। लेकिन मेरा अभी मैं दे जवाब जो लो जवाब उस्मा मेरी बहन है, मैं इसके उसमें नहीं जाना चाहती। हम समझते हैं कि ये तो जो है अना का मसला नहीं बनाना चाहिए था। मुस्लिम लीग नून को बड़ी नजर से, बड़े दिल से आगे बढ़ना चाहिए था। हम तो नहीं कहते मियां नवाज शरीफ अगर नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे, रोज हम भला कोई एक दफा बात हुई, रोज तो हम नहीं बात करते कि यहाँ तो सारे जब यहाँ जेलों में फेस करे तो मियां सबको भी यहाँ होना चाहिए। इस तरह की तो हमें चले, अब मुझे ब्रेक लेने दें। ये गुफ्तगू चलती रहेगी और एक ब्रेक मुझे ज़रूर लेना पड़ेगा, और ब्रेक के बाद मज़ीद बात करते हैं। वलीद इकबाल साहब 30 सेकंड मेरे पास बाकी बचे हैं, आप इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे कि अब डिफरेंसेस तो बहुत शदीद नज़र आ रही हैं, यानी पार्लियामेंट के अंदर तब्दीली की बात करती है पीपल्स पार्टी, अब नून लीग कह रही है आ जाए जी तब्दीली कर लें, मगर वो कह रही है कि नहीं जी पहले पंजाब से शुरू करते हैं, सेनेट को छोड़ दिया जाए। तो आपको इस पर क्या आपका रिस्पॉन्ड है, क्या आप कायम इस बात पर? जी मैंने ये नहीं कहा सेनेट में कभी भी हम ये लेकर नहीं आएंगे अदम एतमाद वाली, हमने कहा पंजाब से शुरुआत की जाए, पंजाब से सारी चीजें जो ये चीजें होगी इंशाल्लाह उस पर भी PDM में ही सारे फैसले। पंजाब में जहाँ पे 7 सीटें, ठीक है, हमने और उस्मा ने फैसले नहीं करने, PDM के सरबराह PDM ने फैसले करने। और वो जो बात हो रही थी ना कि हुकूमत की कारकर्दगी बहुत ख़राब है, बेशक बहुत ख़राब है, हम भी इस पर बात करते हैं, लेकिन कोई सर्वे मेरी नज़र से ऐसा नहीं गुजरा जहां आवाम ने ये तो कहा हो कि हुकूमत की कारकर्दगी बहुत ख़राब है, लेकिन हुकूमत को अपना वक्त पूरा नहीं करना चाहिए। वलीद इकबाल साहब जी, वो आप बता रहे थे 20 सेकंड है, वो गुजर गए हैं या थोड़े? नहीं अभी हैं आपके पास।
اچھا کیونکہ دیکھیں جی، عدم اعتماد کی تحریکیں ایک کی مثال تو ملتی ہے جو سینٹ ہی میں آئی تھی، وہ تو کامیاب نہیں ہو سکی. تو مجھے نظر نہیں آتا کہ کہیں کسی بھی ایوان میں اگر عدم اعتماد کے، ابھی کچھ دن پہلے ہی قومی اسمبلی میں پرائم منسٹر جو ہیں وہ اعتماد کا ووٹ لے چکے ہیں، اور بلکہ جتنے سے وہ الیکٹ ہوئے تھے 2018 میں، اس سے 4 زیادہ ان کو ووٹس ملے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ مجھے اس وقت پنجاب کے اندر جو پی ٹی آئی اور ان کے ساتھ جو حلیف جماعتیں ہیں، اس کے اندر کسی قسم کا ایسا کوئی کھچاؤ یا کسی قسم کی کوئی اختلاف نہیں ہے جس سے کوئی عدم اعتماد کی تحریک جو ہے پنجاب کے اندر بھی کامیاب ہو. سو یہ کہنے کی باتیں ہیں، یہ آزما کے دیکھ لیں. مجھے تو نہیں لگتا کہ ان کو کوئی وہ نیا غبارہ آئے گا نا، وہ نیا غبارہ بھی پھٹ جائے گا. بہت شکریہ، بہت شکریہ سینیٹر الولید اقبال صاحب، عظمہ بخاری صاحبہ، سسی پلیو صاحبہ، تینوں کا بہت شکریہ. اور آپ نے گفتگو جو سنی، اندازہ آپ کو ہوگا کہ بال کبھی نون لیگ پیپلز پارٹی کی طرف اور پیپلز پارٹی نون لیگ کی طرف پھینک رہی ہے. میں اپنی بات پہ قائم ہوں کہ 2023 تک شاید کچھ نہیں ہونے والا. 2023 کے الیکشن میں ہی جو کچھ ہونا ہے وہ ہوگا. کوئی سروے ایسا نہیں ہے، عوامی سروے، جس میں لوگ یہ کہتے نظر آئے ہوں کہ جی حکومت کو گھر چلے جانا چاہیے. لوگ یہ ضرور کہتے ہیں کہ حکومت کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے، حکومت اہل نہیں ہے، اس کو اپنی پرفارمنس اچھی بنانی چاہیے. لیکن پبلک کے اندر وہ چیز موجود نظر نہیں آتی. تبدیلی صرف استعفوں کے ذریعے آ سکتی تھی، اور اس کے لیے پیپلز پارٹی تیار نظر نہیں آتی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.